اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایڈوکیٹ جنید قریشی دی لیگل اسٹیشن میں آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج جو ہمارا موضوع ہے جی، ہم بات کریں گے جب آپ نے کچھ زمین خریدی اور اس کو اپنے نام پہ ٹرانسفر کرانا ہے، منتقل کرانا ہے، تو آپ نے کون کون سے ٹیکسز دینے ہیں۔ 2023-24 کا جو بجٹ پیش کیا گیا، اس میں تبدیلیاں کی گئی امول پراپرٹی پہ جو ٹیکسز ہیں، تو اس کے متعلق میں انشاءاللہ آج آپ کو آگاہی دوں گا۔ میں نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ جو لوگ عام روزمرہ معاملات میں زمینوں کا کاروبار کرتے ہیں، ان کو ان ٹیکسز کا پتہ نہیں ہوتا، اور جو وینڈر ہوتا ہے، جو سروس پرووائڈر ہوتا ہے، وہ آپ سے ہزاروں یا لاکھوں روپے اوور چارج زیادہ لے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کا بنیادی حق ہے کہ آپ کو درست معلومات دی جائے۔ اس میں آپ کی غلطی بھی ہے کیونکہ آپ پوچھتے نہیں ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں، جو سروس پرووائڈر ہیں، وہ آپ کو بتاتے بھی نہیں ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں جی، کہ جب آپ نے کوئی زمین خریدی، یہ میں ان زمینوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ پراپر سوسائٹیز ڈیولپ نہیں ہوئی، اور یہ وہ زمینیں ہیں جو کہ عام اوپن سپیسز ہیں، رورل ایریاز میں ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ زمین کو 3 طرح کیٹیگرائز کیا گیا ہے۔ ایک تو ڈسٹرکٹ کونسل انتظامیہ کے تحت آتی ہے، یا پھر میٹروپولیٹن کارپوریشن میں آتی ہے، یا پھر آپ کی کنٹونمنٹ ایریاز میں آتی ہے۔ تو یہ 3 طرح کے ایڈمنسٹریشن اتھارٹیز ہیں، انتظامی ادارے ہیں جن کے ماتحت زمین آتی ہیں اور آپ سے ٹیکسز وصول کرتے ہیں یہ ادارے۔ تو لیٹ سے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کی زمین ہے کسی بھی رورل ایریا میں، اور وہ ڈسٹرکٹ کونسل کے ماتحت آتی ہے، انتظامی معاملات ڈسٹرکٹ کونسل کے ماتحت ہیں۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی زمین خریدنی ہے، تو ظاہر ہے وہ کسی موضع میں آتی ہوگی، اور اس موضع کے اندر کسی خاص کھیوٹ اور خسرہ ہوگا اس زمین کا۔ تو آپ نے تحصیل آفس یا آپ کسی بھی ضلع کچہری میں جو محکمہ مال کا آفس ہے، وہاں پہ ان کے شیڈیولز ہوتے ہیں، جو کہ سرکار نے اس کی کم سے کم ریٹ متعین کیا ہوتا ہے اس زمین کا، اس خسرے کے حساب سے۔ وہ الگ سے ایک پروسیجر ہے جس کے تحت سرکار کسی بھی زمین کا ریٹ مقرر کرتی ہے۔ ہمارا آج کا ٹاپک وہ نہیں ہے، بصورت دیگر بڑا لمبا یہ نشست ہو جانی ہے، تو ہم اپنے ٹاپک پہ ہی رہتے ہیں۔ تو آپ نے جو زمین خریدی، اس کا خاص خسرہ ہے، اس کا کھیوٹ ہے، موضع ہے، تو آپ نے ڈی سی ویلیویشن جو سرکاری ریٹ ہے، وہ اس کا چیک کر لینا ہے کہ اس کا سرکاری ریٹ کیا ہے۔ اس کے بعد ہی آپ اس قابل ہوں گے کہ اس پہ جو فیس ہیں وہ آپ ان کا حساب بنا سکیں۔ تو ہم ایک مثال کے طور پہ ایک کر لیتے ہیں، خسرہ ہے 1 لاکھ روپے مرلہ کے حساب سے ایک زمین آپ نے لی اور 5 مرلے زمین لے لی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جو سرکاری ریٹ ہے اس کے حساب سے 5 لاکھ روپے کی زمین لی۔ مارکیٹ ریٹ سرکاری ریٹ سے مختلف ہوتا ہے، ہوتا ہے آپ نے ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ ریٹ کے حساب سے 15 لاکھ روپے دیا اس کو، جبکہ سرکاری ریٹ اس کا 5 لاکھ روپے ہے۔ لوگ یہی کرتے ہیں کہ اپنے ٹیکسز سے بچنے کے لیے سرکاری ریٹ متعین کراتے ہیں، جبکہ اصل قیمت اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ 15 لاکھ ہے جو انہوں نے ادا کی ہوتی ہے، لیکن جو رجسٹری کراتے ہیں، ٹرانسفر کراتے ہیں، اس پہ جو سرکاری ریٹ ہوتا ہے وہی متعین کرتے ہیں۔ تو اب ہم نے ایک فرض کر لیا کہ 1 لاکھ روپے مرلے والی زمین آپ نے لی، جس 5 مرلے اپنی زمین لے لی، تو اب ہوا یہ کہ 5 لاکھ روپے کی زمین لی سرکاری ریٹ کے حساب سے۔ اب آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ آپ ان کے 5 لاکھ کے اوپر جو ٹیکس بنتے ہیں وہ آپ اس کو حساب بنا سکیں۔ اب ٹیکس جو ادا کرنے ہیں ان کے ایف بی آر نے 2 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ ایک وہ ہیں جو فائلر ہیں، ایک وہ ہیں جو نان فائلر ہیں۔ فائلر کون ہوتا ہے؟ فائلر وہ شخص ہے جس کا این ٹی این بنا ہوا ہے، اور وہ ہر سال اپنی فائل ریٹرن کرتا ہے، حساب کتاب ایف بی آر میں جمع کراتا ہے، کیا اس نے کاروبار کیا، کیا پرافٹ ہوا، کیا نقصان ہوا۔ اور نان فائلر وہ ہے جو کہ ایف بی آر میں انرولڈ نہیں ہے یا این ٹی این بنا ہوا ہے، اور وہ اپنی جو ریٹرن ہے، فائل ہے، وہ سبمٹ نہیں کرتا، اینول ریٹرن نہیں بھرتا ایف بی آر میں، تو وہ نان فائلر ٹھہرا جی۔ اب ان کے لیے الگ الگ شیڈیول ہے ایف بی آر کی طرف سے، اور باقی میں آپ کو فیس بتاتا ہوں کیا ہے جی۔ اگر آپ نان فائلر ہیں تو آپ نے یہ 5 لاکھ روپے کی زمین لی جو کہ سرکاری ریٹ کے حساب سے ہے 5 مرلے زمین۔
تو اس پہ آپ نے اگر آپ نان فائلر ہیں تو سب سے پہلے تو آپ نے سٹیمپ ڈیوٹی دینی ہے. سٹیمپ ڈیوٹی 1% ہے جی. اس 5 لاکھ کا 1% 5,000 ہوا. اس کے بعد آپ نے کارپوریشن فی دینی ہے. تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن فی ہو گئی یا ڈسٹرکٹ کونسل فی ہو گئی یا سب کارپوریشن فی کے وہ 1% ہے. یہ بھی 5 لاکھ کے حساب سے 1% کے حساب سے 5 لاکھ پہ 5,000 ہوئی. اس کے بعد آپ نے خریدار نے دینا ہے اگر وہ نان فائلر ہے تو ود ہولڈنگ ٹیکس یا ایڈوانس ٹیکس دینا ہے جو کہ 236K کے تحت انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت FBR آپ سے لے گا. وہ ہے 10.5%. یہ بہت بڑا چینج ہے جو موجودہ آپ کا بجٹ پیش کیا گیا اس میں جو ٹیکس انکریز کیا ہے نان فائلر کے لیے. اس کے بعد جو سیلر ہے جس نے زمین فروخت کی ہے اس نے 236C کے تحت ود ہولڈنگ یا ایڈوانس ٹیکس دینا ہے. وہ اگر نان فائلر ہے تو وہ 3% ہے اس زمین کا. تو 15,000 ہو گیا. 5 لاکھ کے 15,000 ہو گیا. تو یہ ہو گئے ٹیکسز نان فائلر کے جو کہ مسلینیسلی اگر ہم کمبائن کریں ان کو تو 18.5% بنتے ہیں. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں یہی زمین ہے اور جو بندہ ہے وہ فائلر ہے, خریدار بھی اور فروخت کرنے والا بھی فائلر ہے. تو اب آپ نے کون کون سی فیس دینی ہے؟ سٹیمپ ڈیوٹی آپ نے 1% ہی دینی ہے. کارپوریشن فی آپ نے 1% ہی دینی ہے. جو خریدار ہے اگر نان فائلر تھا تو وہ 10.5% دیے اس نے پیسے. اب یہ فائلر ہو گیا ہے تو اب اس نے دینے ہیں 3%. تو ناظرین یہ بہت بڑا ایک آپ کہہ سکتے ہیں گیپ ہے کہ ایک جگہ پہ 10.5% ہے اور ایک اگر آپ فائلر ہیں تو 3% دے رہے ہیں. تو اس کے علاوہ یہ ود ہولڈنگ ٹیکس ہے. اور اگر آپ فائلر ہیں اور جو فروخت کرنے والا شخص ہے اس نے 236C کے تحت 3% ٹیکس ادا کرنا ہے. تو یہ تقریباً 8% بنتا ہے. دوسری طرف 18% بنتا ہے مسلینیسلی خریدار اور فروخت کرنے والے شخص کا ملا کے اور یہاں پہ 8% بنتا ہے. تو یہ بہت بڑا ایک چینج ہے جی. تو آپ سے میں یہی آپ کو صلاح دوں گا کہ ایک تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے جو سروسز پرووائڈر ہے جو وینڈر ہے جو آپ کو یہ سارے پروسیس میں ہیلپ کرتا ہے جو تحصیل آفسز میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اسٹیمپ وینڈر وغیرہ تو وہ آپ سے ہزاروں روپے یا لاکھوں روپے آپ کی لا علمی سے بنا رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو ان ٹیکسز کا پتہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ آپ کا بنیادی حق ہے. آپ پاکستان کے شہری ہیں, آپ ٹیکس ادا کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کس مد میں ٹیکس ادا کرتے ہیں. وہاں پہ جب آپ جاتے ہیں تو وہ لوگ آپ کو کہتے ہیں جی میں نے اندر پیسے دینے ہیں. آپ بھی معصومیت سے پیسے دے دیتے ہیں حالانکہ آپ نے کبھی سوال نہیں کیا کہ آپ ایک جائز کام کر رہے ہیں تو اندر پیسے کس چیز کے دینے ہیں. تو آپ کی لا علمی سے آپ کو نقصان ہوتا ہے, آپ کی کم علمی سے نقصان ہوتا ہے, سستی سے نقصان ہوتا ہے. تو آپ ان باتوں کا خیال رکھیں. انشاءاللہ یہ باتیں آپ کو جب آپ زمین خریدیں گے تو اس وقت کام آئیں گے. یہ شیڈیولز چینج ہوتے رہتے ہیں. ہو سکتا ہے جب آپ میری ویڈیو دیکھیں اس وقت کو ریٹ چینج ہو جائیں لیکن 2023-24 کا جو ریسنٹ ریٹ ہیں وہ یہی ہیں. آپ اپنے بس نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. اور ایک برائے کرم جب بھی آپ یہ کوئی ٹرانزیکشن کریں رجسٹری وغیرہ کرائیں تو آپ ان سے رسیدیں طلب کریں کیونکہ جو بھی یہ ٹیکسز ڈپازٹ ہوتے ہیں وہ سرکار کے خزانے میں ہوتے ہیں. ایک تو آپ جو سٹیمپ ڈیوٹی ادا کرتے ہیں تو وہ سٹیمپ کے اوپر مالیت لکھی آ جاتی ہے. وہ آپ کو 5,000 کا سٹیمپ پیپر دے گا جس کے اوپر آپ نے کنوینس لکھنی ہے, جو آپ نے معاہدہ لکھنا ہے, رجسٹری لکھنی ہے. وہ سٹیمپ پیپر آئے گا اس کے اوپر مالیت لکھی ہوتی ہے. باقی جو فیس ہیں کارپوریشن فی ہو گئے 1% یا FBR کے جو ٹیکسز ہو گئے وہ بینک میں جمع ہوتے ہیں اور اس کی آپ کو رسید ملتی ہے. نہ آپ نے کبھی رسید طلب کی, نہ انہوں نے کبھی آپ کو دینے کی زحمت کی, نہ بتانے کی کوشش کی. تو آپ نے خود سے کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ملے گا جب آپ اپنی ٹیکس ریٹرن کریں گے. اگر نہیں بھی کرتے تو بھی آپ کو فائدہ ملے گا. شکریہ.